آج ناظرین کرام بات مدینے کی ہے، بات مدینے کی حفاظت کی ہے، اور بات ہے بنیادی طور پر اس واقعے کی جسے دنیا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج جو مسلم ورلڈ کی پوزیشن ہے ناظرین، میرا خیال ہے کہ اگر آج کے موضوع کو آج آپ نے سمجھ لیا نا تو پھر بہت سی باتیں ویسے ہی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ معاملہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں اسلام دشمن طاقتوں نے علیحدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کی، لیکن ہمیشہ ناظرین ان کو الحمدللہ منہ کی کھانی پڑی۔ جب غزوہ خندق کا امتیاز کی بات ہوتی ہے ناظرین تو اس کا امتیاز بنیادی طور پہ یہ کہ اس غزوے میں ساری دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام یعنی مدینہ منورہ جو کہ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ تھی اس پر حملہ کیا۔ سن 5 ہجری ناظرین قریش کے 50 سرداروں اور یہودیوں کے وفد نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے سینوں کو کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگا کر یہ عہد کیا کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو معاذ اللہ مل کر ختم کر دیں گے۔ مگر بات یہ ناظرین وہ کیا جانتے تھے کہ وہ جن سینوں کو کعبہ معظمہ سے لگا رہے ہیں یا اس کی دیوار پر لگا رہے ہیں یا اس کو پکڑ رہے ہیں، کعبہ معظمہ تو ان سینوں کو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی ان سینوں کے پاس کعبے کا، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ پاسورڈ ہے ہی نہیں۔ کعبے کا پاسورڈ تو ان سینوں کے پاس ہے جو کعبے کے بنانے والے ہیں، کعبے کا پاسورڈ تو ان سینوں کے پاس ہے جو کعبے کو بتوں سے خالی کروانے والے ہیں، کعبے کا پاسورڈ تو ناظرین ان سینوں کے پاس یا ان جسم اطہر کے پاس ہے جن کے مس کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو برسا دیا کرتا ہے، اور کعبے کا پاسورڈ تو ان کے پاس ہے جو بنیادی طور پر کعبے کے بچانے والے ہیں۔ بہرحال قریش مکہ، عرب کے مشرک قبائل اور مدینہ کے یہودی قبائل 12,000 کے تقریباً لشکر جرار کے ساتھ ناظرین مکمل طور پر اسلحے سے لیس ہو کر پہلی اسلامک اسٹیٹ یعنی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینہ منورہ کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی ناظرین اس کے برابر نہیں تھی، یعنی یہ لشکر اس سے زیادہ بڑا تھا۔ اور یہاں اللہ کے ماننے والوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں اور مدینہ پاک کی حفاظت پر اپنا سب کچھ لٹانے والوں کی تعداد ناظرین کتنی تھی آپ کو معلوم ہے؟ صرف 3,000 کے قریب، 3,000۔ مہاجرین کا پرچم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انصار کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، اور یہ غزوہ ناظرین وہ ہے جس میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالے دفاع مدینہ کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھود رہے ہیں۔ کائنات کے سب سے عظیم جرنیل اعظم کی بات کروں ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک میں کدال لیے اپنے غلاموں کے دوش بدوش خندق کھودنے میں مصروف ہیں اور مٹی اٹھا کر یعنی خندق کھودتے ہوئے باہر پھینک رہے ہیں۔ اسلام کے اس مرکز ناظرین یعنی ریاست مدینہ کی دفاعی سرگرمیوں میں ہر کسی سے آگے عنبر فشاں زلف گرد آلود ہیں، شکم مبارک پر تہ در تہ غبار جم رہی ہے، ادائیگی فرض کے احساس نے سب تھکاوٹوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ہر غلام اللہ کی رضا کی منزل کی حصول میں مکمل طور پر گم ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، غضبناک سردی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھوک سے مکمل طور پر نڈھال ہو چکے ہیں اور تھکاوٹ سے چور چور ہیں، لیکن اپنے محبوب قائد کی ارشاد کی تکمیل میں مکمل طور پر سرگرم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کا جذبہ فدائیت دیکھا تو یوں گویا ہوئے کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آئے میرے پروردگار انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے حق میں یہ دعائیہ کلمات سن کر انتہائی وشت کی کیفیت میں آتے ہیں اور کیف و سرور میں بے خود ہو کر یہ شعر پڑھتے ہیں جن کے ترجمے یہ ناظرین، یعنی ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دست حق پر اس بات کے لیے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرتے رہیں گے اور مصروف جہاد رہیں گے۔ 3 دن گزر گئے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک لقمہ تک میسر نہیں آیا۔ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ فاقہ کشی کی تکلیف جب ناقابل برداشت ہونے لگی تو پھر مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا تھا ناظرین آپ جانتے ہیں؟ جرنیل اعظم، سب سے بڑے لیڈر، ان کا عالم یہ تھا کہ اپنے شکم مبارک سے قمیص کو اٹھاتے ہیں، صحابہ کو عجیب منظر دکھاتے ہیں کہ سب نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ کے رکھا ہے۔ سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھ کے رکھے ہیں۔ ایک کیفیت تو ناظرین یہ ہے، اور ایک اور کیفیت آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک منظر
منظر وہ ہے جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تکلیف دیکھتے ہیں تو ان سے دیکھی نہیں جاتی. گھر میں چند شیر جو موجود ہیں, ایک چھوٹی بکری ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دعوت کے لیے پیش کرتے ہیں, قربان جائیے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جو تو چند شیر تھے لیکن ایک چھوٹی سی بکری ناظرین 1000 سے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے شکم کو مکمل طور پر بھر دیتی ہے. یہ وہ غزوہ ہے جو اسلام کی ایکسپینشن کی نوید ہے, جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ نہیں فرمایا تھا, صرف یہی نہیں فرمایا تھا کہ اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے, بلکہ اب تم ان پر حملہ آور ہوگے. بلکہ ساتھ ساتھ جب خندق کھودتے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کے سامنے چٹان آ گئی تو کسی طور سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی, اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال دست مبارک میں لے کر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ چٹان پر پہلی ضرب لگائی تو فرمایا مجھے ملک کے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئیں. چٹان پر دوسری ضرب لگائی, فرمایا مجھے ایران کی کنجیاں عطا کر دی گئیں, اور چٹان پر جب تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئیں. یعنی ناظرین غزوہ خندق صرف غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی, قربان جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اس موقع پر نیٹو فورسز کے خلاف, اس وقت کی نیٹو فورسز کے خلاف سرکار نے یہ اعلان کر کے فرما دیا تھا کہ سن لو یہ ایکسپینشن 22 لاکھ مربع میل تک ہونی ہے, یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی مکمل طور پر تہس نہس ہو جائے گی.